بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو چلتے ہیں سیکنڈ سیکشن پر. ہم 99 کر رہے تھے ہم لوگ. چالو تھا ہمارا جہاں پر وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یعنی کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت کا بیان کر رہا ہے کہ آسمانوں سے کس طرح سے میں پانی برساتا ہوں. تو ہم دیکھ رہے تھے کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانوں سے پانی برسانے کی بات کرتا ہے، اور پھر پانی کے برسنے کے بعد کس طرح سے زمین جی اٹھتی ہے. یعنی مردہ زمین تھی اور کس طرح سے وہ جی اٹھتی ہے، اور اس طرح سے وہ کس طرح سے پودے، پیڑ پودے، تمام چیزیں کیا ہے، زمین سے باہر نکلتے ہیں. چھوٹی چھوٹی گھاس، کوپلیں، چھوٹے چھوٹے پودے، ہر چیز یعنی زمین سے باہر، یعنی پوری زمین ہری ہری ہو جاتی ہے، جن کو دیکھ کر انسان بھی شاداب ہو جاتے ہیں. یعنی اس طرح کی ایک اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہی کہیں کہ ایک بارش کی فوار زمین پر پڑتی ہے اور ہر چیز جی اٹھتی ہے. تو یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے کا نظارہ، جس کو ہم کیا کرتے ہیں، وی ٹیک اٹ ویری کیجول. یعنی یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ کوئی واو بولنے کی چیز نہیں ہے. کیوں؟ انسان کیا چاہتا ہے؟ انسان عجوبے چاہتا ہے، انسان بڑے بڑے کرشمے چاہتا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی عجوبوں سے، چھوٹے چھوٹے کرشموں سے اس کا جی نہیں بھرتا، بلکہ دیکھتا ہی نہیں. وہ یہ صبح ہوتی ہے، ہاں بس ہوتی ہے نا، ہونا ہی تھا. ابھی رات ہو گئی نا، ہاں رات ہونی ہی تھی. یہ بارش، ہاں یہ بارش تو ہونی تھی. ہر چیز کو ہم ویری کیجول لیتے ہیں. وی آر نیور سیریس. ہم لوگ کبھی بھی دماغ پر زور نہیں ڈالتے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ واٹ از دا پرپز بیہائنڈ اٹ؟ کون کرنے والا ہے؟ یہ سوال ہم نہیں کرتے. تو یہ تمام چیز اللہ تعالیٰ آج بتا رہا ہے ہمیں. آسمانوں سے کس طرح سے پانی برساتا ہے، پھر تمام زمین کیسے جی اٹھتی ہے، پھر ہری بھری کوپلیں نکلتی ہیں، دانے نکلتے ہیں، یہ تمام چیزیں. اور کھجور کے خوشوں کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد انگوروں کی بات ہو رہی ہے، زیتون کی بات ہو رہی ہے، انار کے باغات کی بات ہو رہی ہے، جو ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں اور الگ بھی ہیں. یعنی کبھی بھی کسی بھی چیز کو سیملر نہیں پائیں گے ہم اللہ کی قدرت کے اندر. دیکھیں جڑوا بھی جڑوا ہم کہتے ہیں ہماری نظروں سے، سیم سیم لگتے ہیں، لیکن وہ ہوتے نہیں ہیں، وہ سیم سیم نہیں ہوتے ہیں. ایوری تھنگ از ڈفرنٹ. ان کی ہر چیز ڈفرنٹ ہوتی ہے، کچھ بھی سیم نہیں. ان کے ہاتھوں کے نشان، ان کے ہاتھوں کے نشان الگ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی بتا ہے، دیکھنے کو لگتے ہیں سیم لیکن سیم نہیں ہوتے. بلکہ اسی لیے اللہ نے کیا کہا، متشابہ، یعنی دونوں ورڈ اللہ نے یہاں پر یوز کیا ہے، متشابہ اور وہ غیر متشابہ، یعنی مختلف، الگ بھی ہے، سیم بھی ہے، سیملر بھی ہے. اور پھر کیا اللہ کہتا ہے، دیکھو. کہاں دیکھو؟ ان پھلوں کی طرف دیکھو جو نکلتے ہیں اور جب وہ پک جاتے ہیں. نیچرلی جب ہمارے پھل چھوٹے ہوتے ہیں، پھر بڑے ہوتے ہیں، ہرے ہوتے ہیں، پھر ہرے ہونے کے بعد پک جاتے ہیں. یہ پروسیس دیکھو ذرا، غور کرو اس پروسیس پہ. پہلے ہرے پھر پک جاتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے یہ تمام چیزیں اگر تم دیکھو گے تو ان میں تمہارے لیے میری قدرت کی نشانی ہے. میری نشانیاں ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں انہی کے لیے. ہر ایک کے لیے نشانیاں نہیں ہیں. لِآیَاتٍ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ. جو اللہ کی قدرت کو دیکھنا چاہتے ہیں، those who are really serious, they can see it. یہ مشاہدہ کر سکتے ہیں. یعنی اللہ ہی آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، جو ہماری زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اس کا پانی
ہر قسم کی سبزیاں اگاتا ہے، درخت اور پودے اگاتا ہے. یعنی زمین مردہ تھی، پانی پڑا تو وہ زندہ ہوئی. تو یہ اللہ کی ایک ہمیں نشانی پتہ چلتی ہے. پھر کچھ پھل آپس میں ملتے جلتے ہوئے، لیکن ذائقے میں، رنگ میں، خوشبو میں، ہمارے لیے فائدوں میں الگ الگ ہیں. جیسے کہا نا اللہ نے، متشابہ ہیں اور غیر متشابہ بھی ہیں. تو ہر چیز الگ ہے، کوئی پھل ایک جیسا نہیں ہے. تو اللہ کیا کہتا ہے، دیکھو ابھی آخر میں اللہ کہتا ہے، دیکھیں یہاں پر، انظر، سوری اوپر چلا گیا. تو اللہ کہتا ہے انظر، دیکھو، پھلوں کی طرف دیکھو، غور سے دیکھو. جب وہ نکلتے ہیں تو، اور جب وہ پک کر تیار ہوتے ہیں تو ان کی طرف دیکھو. یہ سب کچھ بغیر کسی انسان کے طاقت کے صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. میں بولتی نا، میں نے پیڑ لگائی. ہماری بات ایسی ہوتی ہے نا، میں نے کام کیا، میں نے کام کری تھی بول کو ایسے ہوا. یہ عام ایسے اس لیے ہوئے کہ میں نے کام کیے تھے، اتنی محنت کری تھی، سو اینڈ سو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو ہم بہت ہی کم یاد کرتے ہیں. ہمیشہ اپنی محنت کی ہمیں پڑی ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ چاہے ہم کتنی بھی محنت کریں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی اگا نہیں سکتے زمین سے. یہ صرف اللہ کی مہربانی سے ہے. تو اللہ اسی لیے غور سے دیکھنے کو کہتا ہے کہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. لیکن یہ سب فائدہ اس کو دیں گی جو ایمان رکھتے ہیں. تو اس میں سمجھنے کی کیا بات ہے ہمارے لیے، کہ اللہ کی تخلیق نعمتیں پر غور کرنے کی یہاں پر دعوت دی گئی ہے. دوسرا، بیج، پانی، سورج، وقت، پکنے کا عمل سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اور ایمان والے جب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا دل اللہ کی عظمت سے، اللہ کا شکر بجا لانے پر اور اللہ سے محبت کرنے پر ابھر آتا ہے. یعنی یہ تمام چیزوں پر اگر ہم غور کریں گے تو ہم اللہ سے جتنا غور کریں گے اتنی محبت کریں گے، اتنا شکر بجا لائیں گے اللہ کا ہم. تو یہ ہمیں چیزیں اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے کرنے کے لیے. ہم مشاہدہ کرتے نہیں ہیں، مشاہدہ کرتے بھی ہیں تو کیا، ٹائم پاس کے لیے، اس بات پر غور کرنے کے لیے نہیں کہ دیکھیں تو میرے رب کا کیا کمال ہے، دیکھیں تو میری رتبت، میرے رب کی شاہکار، میری رب کی عظمت کیسی ہے، میری رب کی قدرت کیسی ہے. ان چیزوں پہ ہمیں زندگی غور سے دیکھنی چاہیے، ہمارے اطراف غور سے دیکھنا چاہیے ہمیں. تو یہ چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ یہاں بتاتا ہے. اور 100 پر چلتے ہیں ابھی. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. یعنی انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا. کون انہوں نے؟ ہم ہی نے نا. ہم نے کیا کرا، جنوں کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ ان کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ ہی نے تو پیدا کیا، اسی کی تو قدرت ہے جن. اور انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بھی گھڑ لیے. آپ دنیا میں یہ بتانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم سب نے گھڑ لیے ہیں. ہاں، یہ بیٹے ہیں اللہ کے، یہ فلانے بیٹیاں ہیں، جنات کو بیٹیاں قرار دیا. بہت سے قوموں کی بات کرتی ہوں میں. تو یہ چیزیں اللہ یہاں پر فرما رہا ہے کہ انہوں نے بیٹے اور بیٹیاں بھی بنا لی. عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا کہ نہیں بنا دیا ان لوگوں نے؟ تو یہ بغیر کسی علم کے ہو گیا ہے، علم نہیں ہے ان کے پاس. وہ پاک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کی ذات، اس کی صفات پاک ہیں، وہ بہت ہی بلند ہے ان باتوں سے جو ہم بیان کرتے ہیں. جو ہم اللہ کے لیے جو بھی کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں پاک ہوں، میں بری ہوں ان چیزوں سے. تو مشرک لوگ کیا کرتے ہیں، جنات کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی جو بھی شرک کرتے ہیں. یعنی حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے، انہیں بھی اللہ نے ہی پیدا کیا. وہ اللہ کے ہی بندے ہیں، معبود نہیں ہیں.
تو انہوں نے اللہ کے بارے میں غلط باتیں گھڑ لیے. کیسے؟ یعنی اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بنائے. جیسے کچھ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں. یعنی کچھ ریلیجن کے اندر اس کو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں لوگ. اور اللہ کو اولاد کرسچنوں نے یعنی نصارہ انہوں نے ٹھہرایا، اولاد ٹھہرایا انہوں نے. حالانکہ اللہ ان تمام باتوں سے پاک ہے. اللہ کو کسی بیٹے بیٹیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو ہماری ضرورت ہے. ہم انسانوں کے لیے اللہ نے بیٹے بیٹیاں بنائے. خود کے لیے کیوں چاہیے اللہ کو بیٹے بیٹیاں؟ تو یہ سب باتیں انہوں نے بغیر کسی علم کے کرے ہیں. یعنی محض جہالت میں آ کر گمان، سوچ، غلط سوچ، گمان اور خود ساختہ عقیدے، اپنے گھڑے ہوئے عقیدے، جن کی کوئی بھی ان کے پاس دلیل موجود نہیں ہے. کوئی حدیثوں سے نہ قرآن سے کوئی پروف نہیں ہے ان کے پاس. تو سمجھنے کی بات کیا ابھی اس آیت میں کہ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ہاں، بیٹا یا بیٹی اس کے کوئی بھی نہیں ہے. بلکہ مخلوق کیا ہیں؟ جن انسان فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں. کبھی خالق نہیں ہو سکتے اور نہ ہی اللہ کے برابر ہو سکتے ہیں. یہ آیت ہمیں شرک کے خلاف وارننگ دے رہی ہے. شرک کرنے والوں کو وارن کر رہی ہے یہ آیت. اور ہمیں کیا ہے؟ توحید اللہ، اللہ کی ایکتا پر، اللہ کی وحدانیت پر، ونس آف اللہ پر ایمان کی دعوت دیتی ہے ہمیں یہ آیت. تو میں سمجھتی ہوں کہ آئی ڈونٹ نو کہ اگلی آیت میں رکو ہمارا تو یہاں پر اختتام ہوتا ہے. 100 آیت یہاں پر ہمارے ختم ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کل 13 آیت کو دیکھنے کی، کیونکہ اتنا گڑبڑی کرنے کے ہمیں یہ نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے میرے پاس دن. اور ہمارے پاس تقریباً 20 رکو ختم ہونے ہیں. تو آج 12 ختم ہوا. تو انشاءاللہ کل سے چند ایک رکو بچتے ہیں. اور مجھے پلیز کوآپریٹ کرے کہ ہم اس سورے کو، 6 سورے کو، الانعام کو مکمل کر پائیں جانے سے پہلے. اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم نے آج جو بھی کچھ سنا اللہ کی قدرت کے بارے میں، کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اور جب تک ہمیں زندہ رکھے، دین، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک نتوب الیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.